انسان بنیادی طور پہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح اور دوسرا جسم۔ جس طرح ہم اپنے جسم کو بڑا ہوتے دیکھتے ہیں، اسی طرح ہماری روح بھی بڑھتی ہے، ہماری روح کے اندر بھی بالیدگی آتی ہے، روح کی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ جسم کی نشو و نما، اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور اس طرح ممکن ہوتا ہے ہمارے جسم کا بڑھنا، ہمارے جسم کی نشو و نما۔ اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر چیز انسان جسے کھاتا ہے وہ مٹی ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ جسم کی تخلیق مٹی سے ہے، اس کی نشو و نما کے لیے اس کی غذا خوراک کا انتظام بھی مٹی سے ہے۔ دوسری چیز ہے روح۔ روح کیا ہے؟ روح اللہ رب العزت کا ایک کلمہ ہے جو اس نے آسمانوں سے انسان کے اندر القاء کیا ہے، انسان کے اندر ڈالا ہے۔ جسم مٹی سے ہے اور روح آسمان سے نازل ہوئی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد آپ کہہ لیں کہ اس کی جو تخلیق ہے جسم کی وہ مٹی سے ہوئی ہے، اور روح کا جو نزول اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ آسمانوں سے فرمایا ہے۔ اور بالآخر مرنے کے بعد جسم مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، اور روح جو ہے وہ جہاں سے آئی ہوتی ہے وہاں پہ پرواز کر جاتی ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، جسم کی نشو و نما کے لیے، جسم کے ارتقاء کے لیے، جسم کی بڑھوتری کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، رزق کھاتے ہیں، اسی طرح اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے اپنی روح کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی روح کی نشو و نما کے لیے، اپنی روح کے ارتقاء کے لیے۔ روح کے ارتقاء کے لیے اس کی غذا کیا ہے، روح کی خوراک کیا ہے؟ کوئی ساتھی بتائے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر اس کا قرآن ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ تو انسان کو اپنی روح کے زندہ رکھنے کے لیے، اپنی روح کی بڑھوتری کے لیے اسے غذا دینا بھی ضروری ہے، اسے کھلانا پلانا بھی ضروری ہے، اور روح کی غذا ہے اللہ کا قرآن۔ روح آسمان سے نازل ہوئی تو قرآن بھی کہاں سے آیا؟ آسمان سے۔ اس کا مسکن آسمان تھا تو اس کی غذا بھی کہاں سے آئی؟ آسمان سے۔ جسم مٹی سے تھا تو اس کی غذا کہاں سے آئی؟ مٹی سے۔ اب آپ یہ اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہم اتنی بھی کوشش کرتے ہیں اپنی روح کی بڑھوتری کے لیے، اپنی روح کے لیے، جتنی ہم اپنے جسم کے لیے کرتے ہیں؟ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے جتنی محنت ہم کرتے ہیں، جتنی ایکسرسائز کرتے ہیں، جتنا ہم پاپڑ بیلتے ہیں دنیا کے اندر، کیا اتنی محنت ہم اپنی روح کے لیے کرتے ہیں؟ اور جب ہم یہ محنت نہیں کرتے، روح کو اس کی غذا نہیں ملتی، اس کی خوراک نہیں ملتی، تو پھر اس کی بڑھوتری رک جاتی ہے، اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، جسم بڑا ہو جاتا ہے، روح چھوٹی رہ جاتی ہے۔ اور روح جب چھوٹی رہتی ہے تو پھر انسان کے اندر روحانی سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر اچھائی اور برائی کا فرق ختم ہو جاتا ہے،
انسان کی آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر اللہ کی معرفت، اس کے عرفان کی جو طلب ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی روح جتنی معطر ہوگی، روح جتنی آپ کی مہذب ہوگی، جتنی پاکیزہ ہوگی، اتنا ہی آپ اللہ رب العزت کی طرف سفر کریں گے، اللہ رب العزت کی معرفت اور اس کی قربت کا احساس پائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روح کی جو سب سے بڑی غذا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا قرآن مجید، اور ہم اس قرآن مجید کو سیکھنے کی ابتدا کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اس طلب کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے لیے اپنے اس قرآن کی سمجھ کو آسان کر دے، اور ہمیں اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا کر دے۔